ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى قل لا اسألکم، بیٹا گوڈے تھلے کرو سارے۔ میرا خیال ہے کہ موبائل یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ریکارڈنگ دوستوں کو مل سکتی ہے، یہ اگر موبائلوں میں ریکارڈ نہ بھی کریں پھر بھی مل جائے گی۔ اچھا تھوڑی دیر مجھے دیکھ لیں، آپ کا موبائل آپ کے پاس رہنے، اس کو صبح دیکھ لینا۔ میں آپ کے پاس 10:25 کے پر آپ کے سامنے آیا ہوں، 11:25 پہ میں نے چلے جانا ہے۔ صرف 60 منٹ میری شکل دیکھیں تاکہ جب قرآن میرے حلق سے نکلے تو آپ کے سینے میں اتر جائے اور قرآن کے لفظوں کی برکت سے سب کا سینہ مدینہ ہو جائے۔ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ سورہ عاشوراء 42واں سورہ ہے اور میں 23 نمبر آیت کو آپ کے علاقے میں تیسری دفعہ تلاوت کر رہا ہوں۔ پہلی دفعہ میں نے یہ آیت جانی شاہ میں تلاوت کی، اس کے بعد یہ آیت میں نے گٹی سیدہ میں تلاوت کی، آج پھر میں اسی آیت کو تلاوت کر رہا ہوں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ صدقے جاواں تمہارے قرآن سننے کے بھی صدقے جاؤں، میں نہیں آگے چل سکتا، آپ کا وقت بہت ضائع ہو رہا ہے۔ میں نے عرض کیا ہے کہ 10:25 سے 11:25 تک ہے، چپ رہیں گے تو میں اسی آیت کو بار بار تلاوت کر کے چلا جاؤں گا۔ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ آیت آگے ہے، فرمایا وَمَن یقترف حسنا وَمَن یقترف حسنة نزد له فیہا حسنا۔ آیت ابھی ختم نہیں ہوئی۔ ان اللہ غفور، ان اللہ غفور شکور۔ یہ جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اللہ نے اسے آل محمد کی شان میں نازل کیا ہے۔ اللہ نے اس آیت میں علی کا ذکر کیا ہے۔ اللہ نے اس آیت میں آپ کے گھر میں جو قرآن ہے نا، جو آپ کے گھر میں قرآن ہے، آپ صبح جا کے اسے کھولیے گا، نیچے لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے اس آیت میں علی کا ذکر کیا ہے۔ اللہ نے اس آیت میں جناب حسن کا ذکر کیا ہے۔ اچھا، اللہ، میں عرض کروں مجھے سورہ یوسف سے کچھ یاد آیا ہے، 12 نمبر سورہ ہے۔
اور جو ابھی مجھے آیت یاد آئی ہے وہ 111 نمبر ہے۔ دوبارہ سماعت کریں ان جملوں کے کہ سورہ یوسف نا، بھئی آواز نہ آئے کسی کی، قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا اذا قرئ القرآن، جب قرآن پڑھا جائے تو آپس میں بات نہ کرو، اسے توجہ سے سنو۔ تو میں نے کوئی شعر نہیں میں پڑھ سکتا، مجھے شاعری نہیں آتی، قطعاً میری پوری گفتگو میں ایک بھی شعر نہیں آنے والا، اور واقعات سرے سے مجھے نہیں آتے۔ میں نے آپ کے سامنے جتنا پڑھنا ہے قرآن پڑھنا ہے، اتنے ٹھنڈے سبحان اللہ میں قطعاً نہیں پڑھ سکتا۔ عرض یہ ہے کہ سورہ یوسف میں ارشاد ہوا، 12 نمبر سورہ ہے، 111 نمبر آیت ہے، سورہ کا نمبر 12 ہے، آیت کا نمبر 11 ہے۔ جسے سمجھ آئے گی نا وہ بات کرے، باقی سبحان اللہ نہ کہیں۔ بات 11 اور 12 کی ہے، بات 11 سے 11ویں والی سرکار کی ہے، 12 سے 12 ربیع الاول والے کی ہے۔ نہیں مجھے مزہ نہیں آ رہا، میں پھر ایک دفعہ عرض کرتا ہوں، یہ گھڑی ہے آپ کے ساتھ، کوئی سوئیوں والی گھڑی جس کی سوئیاں ہیں، ہے آپ کے پاس؟ ذرا کھولیں، رکھیں، سامنے کریں، اس پہ لکھا ہے 11، آگے ہے 12، آگے 13 نہیں، 1 ہے، 12 کے بعد جب بھی آئے گا 1۔ آپ کی گھڑی کو بھی پتہ ہے جو 11ویں والے تک آ جائے نا وہ اسے 12 ربیع الاول والے تک پہنچائے گا، اور جسے 12 ربیع الاول والا مل جائے نا وہی 1 تک جائے گا۔ اب مجھے نہیں پتا، مجھے لگتا ہے آپ کی گھڑی والا بھی سنی تھا۔ عرض یہ کر رہا ہوں کہ سورہ یوسف ہے، 12 نمبر سورہ ہے، 111 نمبر آیت ہے۔ اب آپ فوری توجہ کریں تاکہ میں پڑھنی شروع کر دوں۔ نہیں یہ توجہ ہے تو پھر آپ سو جائیں بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ آیت ختم ہو گئی ہے، آپ چپ بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں مزہ آ رہا۔ اب دوبارہ آیت کو سنیں، اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں آپ، دوبارہ سنیں۔ اللہ فرما رہا ہے لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ دیکھو جوانوں، یہ پہلا لفظ آیا ہے لام، لام حرف ہے، لام معنی ہے شک نہ کرنا۔ آگے ہے قد، قد معنی ہے نہ سمجھ آئے پھر بھی شک نہ کرنا۔ آگے ہے کانا فی قصصہم، ان کے جو قصے ہوتے ہیں نا، ان کے قصے، ان کے جو واقعات ہوتے ہیں نا، ان کی جو باتیں ہیں، عبرتن شک نہ کرنا، ہم نے انہی میں سبق رکھا ہے، ہم نے انہی میں سبق رکھا ہے۔ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، یہ سبق ہے عقل والوں کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ، اگر کسی ممبر پر ان کا ذکر چھڑ جائے نا اور ان کی بات شروع ہو جائے، گھر جا کے یہ نہ کہنا من گھڑت قصہ تھا، اللہ قرآن کی اس آیت میں کہہ رہے
ان کی بات کو من گھڑت قصہ نہ کہنا، وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، بلکہ یہ ان کی باتیں ہی تو ہیں جو میری پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہیں۔ بھئی آگے اللہ فرماتا ہے وَہُدًا، اور شک نہ کرنا، پھر بھی شک نہ کرنا، ان کا ذکر جہاں بھی چھڑے گا ہدایت ملے گی۔ بھئی مجھے مزہ آ رہا ہے آیت کا، آپ لطف نہیں ابھی لے رہے۔ اللہ فرماتا ہے وَرَحْمَتًا، شک نہ کرنا، ان کا ذکر کرنا تو پھر رحمت ہوگی، ان کا ذکر کرنا تو پھر رحمت ہوگی۔ بھائی اللہ فرما رہا ہے شک نہ کرنا، گھر میں کرو، بچوں میں کرو، مسجد میں کرو، گلی میں کرو، بزنس پہ بیٹھ کے کرو، چوک میں کرو، جہاں بھی تم ان کا ذکر چھیڑو گے میری رحمت ہوگی۔ تم جہاں نہیں رکنا ذرا میری طرف دیکھو ہر بندہ۔ بھئی اللہ کریم نے فرمایا 3 باتیں ہیں، عبرت ہے، ہدایت ہے، رحمت ہے، ان کے ذکر میں۔ نہیں، میرا سوال ہے آپ کے سامنے، بھئی یہ کن کے ذکر کی بات ہے؟ بھئی سوال ہے آپ کے سامنے کہ یہ کن کے ذکر کی بات ہے؟ آپ کہیں گے شاہ جی آپ نے سورہ یوسف کو تلاوت کیا تو یہ پھر نبیوں کے ذکر کی بات ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے اگر فقط نبیوں کی بات ہوتی تو میں آیت میں فرماتا لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِ الْأَنْبِيَاءِ عِبْرَةٌ، نبیوں کے ذکر میں عبرت اور ہدایت اور رحمت ہے۔ میں نے انبیاء کا نام نہیں لیا، میں نے کہا ہم کا معنی ہوتا ہے ان کے ذکر میں، ان کے ذکر۔ اگر اب بھی آپ سے کوئی کہے نہیں بات تو یوسف کی ہے نا سورہ میں، بات تو یعقوب کی ہے سورہ میں، اسے کہنا بات فقط یوسف کی نہیں ہے، بات میں زلیخا بھی آئی ہے۔ اسے کہنا یعقوب کے باقی بچے بھی آئے ہیں، اسے کہنا نہیں تم اسے جہاں سے بھی چھیڑو گے ہدایت ملے گی۔ دیکھو میں بات ابھی سمجھا نہیں پایا، میں عرض کرتا ہوں عزیز مصر کے تخت پر یوسف جلوہ افروز ہیں اور قوم نے آ کے کہا نبی خدا آپ تو عزیز مصر ہیں، ایک وزیر اعظم بھی تو ہونا چاہیے نا۔ حضرت یوسف تخت سے اٹھے، حجرہ عبادت میں جا کے سجدہ کیا، سجدہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا پالنے والے قوم کو ایک وزیر اعظم چاہیے۔ اللہ نے فرمایا یوسف تیری مصر کی فلانی آبادی میں ایک ترخانوں کا لڑکا سارا دن لکڑیاں کاٹتا ہے، جاؤ اسے بلاؤ اور مصر کا وزیر اعظم بناؤ، مصر کے وزیر اعظم کی کرسی پر اس مصریوں کے لڑکے کو بٹھا دو۔ حضرت یوسف حجرہ عبادت سے تخت پر آئے، اعلان کیا اس نام کے نوجوان کو بلاؤ جو سارا دن لکڑیاں کاٹتا ہے اور اسے تخت وزیر اعظم پر بٹھا دیا جائے۔ جب وہ وزیر اعظم بن کر بیٹھا تو اب قوم نے کہا چودھریوں کے ہوتے ہوئے مصریوں کا لڑکا وزیر اعظم کیسے ہو گیا؟ یوسف نے کہا میں نے نہیں بنایا، اسے رب نے بنایا ہے۔ اب قوم نے کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت یوسف نے تخت چھوڑا اور جا کے حجرہ عبادت میں سجدہ کر کے کہتے ہیں پالنے والے اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ وزیر اعظم بنایا گیا ہے؟ اللہ نے فرمایا یوسف آپ کو یاد ہے زلیخا نے آپ کی عزت پر حملہ کیا تھا، زلیخا نے آپ کی عزت پر حملہ کیا تھا، یا اللہ مجھے یاد ہے۔ یوسف آپ کو یاد ہے ایک چھوٹا سا بچہ جس نے آپ کی عزت کی حفاظت کرتے ہوئے گواہی دی تھی، یا اللہ وہ بھی یاد ہے۔ اللہ نے فرمایا یوسف یہ وہی بچہ ہے، یوسف یہ وہی بچہ ہے۔ یوسف اللہ کی مرضی یہ ہے وزیر اعظم ایسا ہونا چاہیے جو نبی کی عزت کی حفاظت کر سکتا ہو۔
نہیں مزہ آیا، تم نے جملہ ضائع کر دیا ہے۔ میں پھر سے پڑھنا چاہتا ہوں، یوسف اللہ کی مرضی ہے، وزیر اعظم ایسا ہونا چاہیے جو نبی کی عزت کی حفاظت کر سکے۔ سٹیج والوں چپ کر کے میری شکل کیوں دیکھ رہے ہو یہاں بیٹھ کر؟ میں پھر جملہ دہرا رہا ہوں، وزیر اعظم ایسا ہونا چاہیے جو نبی کی عزت کی حفاظت کر سکتا۔ مصر کا وزیر اعظم ایسا ہو جو یوسف کی عزت کی حفاظت کرے۔ اگلا جملہ ضائع ہونے کا خطرہ ہے، میں نہیں پڑھوں گا، رہنے دو، چھوڑتے ہیں، نہیں کہیں اور جا کے پڑھ لوں گا یارا۔ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، مصر کا وزیر اعظم ایسا ہونا چاہیے جو یوسف کی عزت کی حفاظت کرے۔ پاکستان کا وزیر اعظم ایسا ہونا چاہیے جو محمد کی ہر نسبت کی حفاظت کرے۔ نہیں، میں نے بہت بڑا جملہ عرض کیا ہے، میں پھر عرض کر رہا ہوں، اگر مصطفیٰ کی نسبت اصحاب رسول ہے تو وزیر اعظم اصحابہ کی حفاظت کرنے والا ہونا چاہیے۔ اگر محمد کی نسبت آل رسول ہے تو پرائم منسٹر آل نبی کی عزت کی حفاظت کرنے والا ہونا چاہیے۔ اگر نبی کی نسبت ازواج رسول ہے تو وزیر اعظم ازواج رسول کی عزت کی حفاظت کرنے والا ہو۔ میں نے کہا، اللہ نے فرمایا شک نہ کرنا، شک نہ کرنا، تم ان کی بات تو کرو، شک نہ کرنا، تم ان کی بات تو کرو، ہدایت بھی ملے گی، رحمت بھی ملے گی، عبرت بھی ملے گی۔ نہیں، میں پوچھتا ہوں اب رب کی بارگاہ میں، اتنا مجمع میرے سامنے ہے، تو کن کی بات کر رہا ہے؟ اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، ابراہیم کا ذکر کرو، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اسماعیل کا ذکر کرو، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، ادریس کا ذکر کرو، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، موسیٰ کا ذکر کرو۔ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، آپ چپ بیٹھے ہوئے، میں 4 آیتیں پڑھ گیا۔ موسیٰ کا ذکر کرو، ابراہیم کا ذکر کرو، ادریس کا ذکر کرو۔ یا اللہ کیا ہوگا؟ فرمایا ہدایت بھی، رحمت بھی، ہدایت بھی، رحمت بھی، ہدایت بھی، رحمت بھی، عبرت بھی۔ یا اللہ سمجھانا کیا چاہتا ہے؟ فرمایا اب بھی نہیں سمجھے؟ جس محفل میں ابراہیم کا ذکر ہوگا وہاں تو رحمت مان گئے ہو، تو ابراہیم ہاتھ باندھ کر جس کے پیچھے کھڑا ہو، اب محمد کا ذکر کیسی رحمت والا ہو؟ بیٹا لائٹ مجھے چاہیے یارا، لائٹ مجھے چاہیے، میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ یا اللہ کس کا ذکر کریں؟ مجھے آیت سورہ الکہف سے یاد آ رہی ہے، 18 نمبر سورہ ہے، مجھے 9ویں آیت یاد آ رہی ہے۔ یہ وہی آیت ہے، آپ نے سنا کہ کربلا کے بعد 10 محرم گزرنے کے بعد 11ویں کو شام کے بازار میں نیزے کی نوک پر حسین نے قرآن پڑھا۔ جو آیت امام نے نیزے پر پڑھی، آپ کہو تو میں پڑھوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ فرماتا ہے ام حسبتا، ام حسبتا، ام حسبتا، ام حسبتا، ام حسبتا۔ جب سارے بول پڑیں گے تو میں آگے چلوں گا۔ ام حسبتا انا اصحاب الکہف والرقیم کانو من آیاتنا عجبا۔ اللہ فرماتا ہے اصحاب کہف کا ذکر کرو، اصحاب کہف کا ذکر کرو، اصحاب کہف کا ذکر کرو۔ یا اللہ کیا ہوگا؟ فرمایا رحمت ملے گی۔ مولا سمجھانا کیا چاہتا ہے؟ فرمایا اصحاب کہف کے ذکر کو رحمت مان گئے ہو، اصحاب محمد کا ذکر کیا سمجھتے ہو؟ ٹھنڈا بولے ہو یارا تم لوگ، دکھ لگا ہے مجھے تم پر۔ جسے قرآن سے جتنی محبت ہے اتنا سبحان اللہ کہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، مریم کا ذکر کرو۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، مریم کا ذکر کرو، مریم کا ذکر کرو، مریم کا ذکر کرو۔ یا اللہ فائدہ کیا ہوگا؟ فرماتے شک نہ کرنا، ہدایت بھی رحمت بھی، ہدایت بھی رحمت بھی۔ یا اللہ سمجھانا کیا چاہتا ہے؟ فرمایا اب بھی نہیں سمجھے؟ تم
मरियम के जिक्र को रहमत मान गए हो तो मोहम्मद की बेटी का जिक्र क्या समझ रहे हो? जिसे समझ आ रही है बात करो, मैं आगे कुरान पढ़ना चाहूं। जिसके सीने में कुरान की जितनी मोहब्बत है उतना सुभान अल्लाह कहो। मजा नहीं आ रहा यार, जवानी किस लिए है? अगर कुरान सुन के सुभान अल्लाह नहीं कहना तो कब कहना है? दोबारा सुभान अल्लाह कहो। बैठ अल्लाह फरमाता है शक ना करना, शक ना करना, शक ना करना, अली का जिक्र रहमत है। शक ना करना हुसैन का जिक्र रहमत है। शक ना करना करबला वालों की बात रहमत है। ठंडा बोल रहे हो, मैं कुरान पढ़ रहा हूं, वीडियो कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है। शक ना करना करबला वालों की बात रहमत है। करबला वालों की बात रहमत है। या अली 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 या अली। अल्लाह फरमाता है शक ना करना, रहमत 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 रहमत। या अल्लाह समझाना क्या चाहता है? फरमाया आप भी नहीं समझे। जिनकी बात रहमत हो। नहीं नहीं, अगला जुमला नहीं पढ़ूंगा, नहीं पढ़ूंगा, रहने दो, तुम्हारे वाली बात नहीं। नहीं, मैं फिर कह रहा हूं, जिनकी बात रहमत हो उनकी जात कैसी रहमत हो। हाय हाय, जिसे समझ आ रही है उसे मैं सुभान अल्लाह कहता हूं। देख, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। नहीं बेटा, ये नारा नहीं, ये नारा नहीं चलेगा, ठंडा है। यारा ठीक है, लेकिन नारा तरतीब पे लगाओ, दोबारा लगाओ। उधर मुंह करो, उधर मुंह करो, उधर मुंह करो। दस बज के 49 मिनट हो गए हैं। 10:25 पे गुफ्तगू का आगाज हुआ है, अभी खिताब शुरू नहीं हुआ। 11:25 तक मैंने मिंबर पर रहना है। ना भी शुरू हुआ तो आज सिर्फ तारुफ करा के चला जाऊंगा। शक ना करना करबला वालों का जिक्र रहमत है। शक ना करना उनका जिक्र हिदायत है। शक ना करना उनके जिक्र में इबरत है। अच्छा, मुझे नहीं समझ आ रही, मैं नलायक आदमी हूं, आपकी जूतियां मेरी पलकों का ताज हैं, कम पढ़ा लिखा हूं, जरा मुझे समझा दें। याली का जिक्र शुरू हो जाए, रहमत हो, ये तो मुझे समझ आती है। हिदायत हो इसलिए कि घर हादी है, ये भी मुझे समझ आती है। लेकिन या अल्लाह इबरत का ताल्लुक होता है खतरनाक शय से। अब उनके जिक्र में इबरत कैसे आ गई? अल्लाह फरमाता है तू नहीं जानता, जब भी उनका होगा उसका भी होगा, जब भी उनका होगा उसका भी होगा, जब भी उनका होगा उसका भी होगा। अगर आदम का शुरू होगा तो इबलीस का होगा, अगर मूसा का शुरू होगा तो फिरौन का भी होगा, अगर इब्राहिम का शुरू होगा तो नमरूद का भी होगा, अगर मोहम्मद का होगा तो अबू जहल का भी होगा, और अगर हुसैन का होगा तो साथ यजीद का भी होगा। अब सुन ले, इधर वालों से इबरत मिलेगी, इधर वालों से हिदायत भी मिलेगी, रहमत भी। नहीं मजा आया यार? कैसे ठंडा सुभान अल्लाह कहा है तुमने। मैं फिर कहना चाहता हूं, या अल्लाह हुसैन का जिक्र हो, इबरत मिले ये क्यों? हिदायत मिले ये तो समझ आती है, रहमत मिले ये भी समझ आती है, लेकिन इबरत क्यों? फरमाते हैं दोबारा आयत पढ़ो। अब आप कहो तो मैं दोबारा पढ़ूं? बेटा आप बातें करते हैं, मुझे दुख लग रहा है, तकलीफ होती है। मैं 50,000 60,000 बंदे में खिताब करता हूँ, हर बंदा मेरी आंख में आंख डालता है, मुझे तकलीफ होगी अगर आप एक दूसरे से बात करेंगे। अल्लाह फरमाता है लक़द कान फ़ी क़ससिहिम इब्रतुन लिउलिल अलबाब, लिउलिल अलबाब, लिउलिल अलबाब।
ما کان حدیث یفترا ولکن تصدیق الذی بین یدی و تفصیل کل شیء و ھدی و رحمتا لقوم یؤمنون لأولی الالباب لقوم یؤمنون. اللہ فرمایا اب سمجھ آئی، جب بھی ان کی محفل سجے گی اور قرآن کھلے گا تو بندے دو طرح کے آئیں گے، ایک اولی الالباب آئیں گے، ایک یؤمنون آئیں گے. اولی الالباب وہ ہوں گے جو سوچ کی بیماری لے کر آئیں گے، یومنون ہوں گے جو ان کی محبت لے کر آئیں گے. یومنون وہ ہوں گے جو ان کی محبت لے کر آئیں گے، جو انہیں سوچنے آئیں گے، انہیں عبرت دے کے بھیجوں گا، اور جو ان کی محبت میں آئیں گے انہیں ہدایت بھی ملے گی، رحمت بھی ملے گی. جسے سمجھ آئیے بات کرو، میں آگے قرآن پڑھنا چاہوں. جس کے سینے میں قرآن کی جتنی محبت ہے اتنا سبحان اللہ کہو. شک نہ کرنا، شک نہ کرنا، شک نہ کرنا، آل نبی کا ذکر رحمت ہے. آل نبی کا ذکر رحمت ہے. آل نبی کا ذکر رحمت ہے. نہیں مزہ آ رہا؟ آل نبی کا ذکر رحمت ہے. اچھا بھئی، یا حسین یا حسین یا حسین، میری بیوی بیٹھ جائے، میرے بچے بیٹھ جائیں، میری فیملی بیٹھ جائے، میں بیٹھ کے ذکر شروع کرتا ہوں. حسین پاک کا ذکر، مولا علی کا ذکر، سیدہ فاطمہ کا ذکر. اللہ کہتا ہے رحمت ہوگی، ہدایت ہوگی، عبرت ہوگی، ہدایت ہوگی، ہدایت ملے گی، رحمت ملے گی. بھئی آپ میں کوئی بندہ مجھے بتا سکتا ہے وہ رحمت کیا ہے؟ بھائی میں نے اپنے بچوں کو بٹھا لیا، فیملی کو بٹھا لیا اور ذکر کربلا والوں کا شروع کر دیا. اللہ نے فرمایا شک نہ کر، رحمت ہوگی. بھائی کیا ہوگا؟ نہیں یار ایسی کیسی بات ہے، میرے ساتھ کوئی بات کرو نا. بھائی کیا ہوگا؟ بھائی وہ تو میں سمجھ گیا ہوں، ٹھیک ہے، مجھے بتاؤ کہ رحمت ہوگی. اچھا نہیں پتا تو چپ کر کے بیٹھو. میں ہی عرض کر رہا ہوں کوئی لاجیکل جواب ہے تو وہ مجھے دو تاکہ میں بات آگے کر سکوں. قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے حسین کا ذکر سجایا تو رحمت ہوگی. کیا ہوگا بھائی؟ نہیں مجھے سمجھاؤ نا بھائی. بھائی دال روٹی ملے گی، رحمت ہوگی. قبلہ وہ ہے کیا رحمت؟ دیکھیں یہ سورہ فرقان ہے، 25 نمبر سورہ ہے اور یہ ہے 48 نمبر آیت. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ الَّذِي اور ہوا وہ الَّذِي وہ میں ہوں یرسل الصلاۃ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ جس نے ہواؤں کو جاری کیا بشرم بین یدی رحمتہ بشرم بین یدی رحمتہ. یہ ہوائیں رحمت کی خوشخبری لاتی ہیں. یا اللہ کون سی رحمت؟ فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ہواؤں کے بعد وہ جو بارش آتی ہے وہ میری رحمت کہلاتی ہے. بارش اللہ کی رحمت ہے. تو یا اللہ وہ کیا کرتی ہے؟ اللہ فرمایا آگے پڑھو. اب آپ کہو تو میں آگے پڑھوں. فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا. شاباش قبلہ، اللہ عمر دراز کرے، آپ کی برکت عطا فرمائے، جوانی میں برکت عطا فرمائے. مَاءً طَهُورًا وہ پاک کرتی ہے، پاک کرتی ہے، پاک کرتی ہے. پتہ چلا رحمت کا معنی ہوتا ہے پاک کرنا، پاک کرنا. اللہ فرماتا ہے شک نہ کرنا، کربلا والوں کی بات جہاں ہوگی سننے والوں کو پاک کرے گی. کربلا والوں کی بات جہاں ہوگی سننے والوں کو پاک کرے گی. میں نہیں آگے چل سکتا. اللہ فرما رہے شک نہ کرنا، علی کی ذات نہیں، علی کی بات پاک کرتی ہے. یرا بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات. علی کی بات پاک کرتی ہے، علی کی بات پاک کرتی ہے. مجھے سمجھاؤ میرے دوستو، میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، جس گھر کی بات مجھ جیسوں کو پاک کرے ان کی اپنی ذات کتنی پاک. بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات کی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ
نعرہ دیکھیں، جواب دیکھیں. سورہ مریم پڑھنا چاہتا ہوں، 19واں سورہ ہے، آیت بھی 19 ہے. پھر کہہ رہا ہوں سورہ مریم 19واں سورہ ہے، آیت بھی 19 ہے. سننے والے سنی ہیں تو پھر سنو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کالا، جبریل بولا، انما، بے شک بی بی، انا رسول ربک، مجھے بھیجا ہے تیرے پاس رب نے، لیا بالا کی غلامن، اس لیے کہ میں تجھے بیٹا دینے آیا ہوں. میرے بچوں میری زبان کاٹ کر تلی پر رکھ دو اگر ترجمے میں غلطی آ گئی ہے تو. ہاں میں آخری سانس تک ضمانت دے رہا ہوں کہ جبریل نے مریم سے کہا بی بی تجھے بیٹا میں دینے آیا ہوں. بی بی تجھے بیٹا میں دینے آیا ہوں. بی بی میں تجھے بیٹا دوں گا. میں تجھے بیٹا دوں گا. میں تجھے بیٹا دوں گا. میں جن کے دروازے کی چکیاں چلانے والے بیٹے دے سکتے ہوں. آئے ہوئے بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات. اب اگر ہم کہیں کہ وہ آیا تھا اور حسین نے کہا جا 1 دیا، جا 2 دیے، جا 3 دیے، جا 4 دیے، جا 5 یا 6 یا 7 دیے، اور نبی نے کہا منہ بند کر حسین، تو دیتا جائے گا، اللہ دیتا جائے گا. بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات. میں یہ عرض کر رہا ہوں. فرمایا قال انما انا رسول ربک لیہب لک غلامن زکیہ. مریم تیرا بیٹا پاک ہے. مریم تیرا بیٹا پاک ہے. مریم تیرا بیٹا پاک ہے. مریم کا بیٹا پاک تھا لیکن پھر بھی وہ اللہ کے گھر سے نکالی گئی تھی. بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات کی. ارے وہ کتنا پاک ہوگا جس کی ماں کو گھر میں بلایا گیا تھا. ٹھنڈا بولے ہو جسے سمجھ آئیے سبحان اللہ کہو ذرا. دیکھو میں عرض کروں مولوی صاحب قبلہ جہاں پیدا ہونا وہ کمرہ بھی پلید ہو جاتا ہے. بھائی زچہ بچہ کا کمرہ ہے اس میں نماز نہیں ہوگی. مولوی نے پیدا ہو کر ماں کو بھی پلید کر دیا، خود بھی پلید ہو گیا، کمرہ بھی پلید ہو گیا. جہاں یہ آتے ہیں یا تو اس گھر کا طواف فرشتے کرتے ہیں تو یا جس کمرے میں ان کا آقا ہے اسے کعبہ بھی سجدہ کرتا ہے. بھئی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے. میں آگے چل. مولانا یہ نعرہ تو ٹھنڈا ہے، میں تو نہیں آگے چل سکتا. نہیں یارا نہیں، میں نہیں ایسے رہنے دو، چھوڑ دو آپ والی بات نہیں، نعرے چھوڑ. چودھری اٹھ کے کھڑا ہو، اٹھ کے کھڑا ہو نا، اٹھ کے کھڑا ہو، مجھے دکھا نعرہ کیسے لگتا ہے. یا اللہ مریم کا بیٹا پاک ہے. یا اللہ مریم کا بیٹا پاک ہے. اللہ نے فرمایا مریم کا بیٹا پاک ہے. یا اللہ حسین کا نانا کتنا پاک ہے. اللہ نے فرمایا آگے پڑھ سورہ جمعہ کھول لی ہے، 62 نمبر سورہ ہے، نکل آئی ہے. دوسری آیت پڑھنے لگا ہوں. اب آپ چپ ہیں، گھر جا کے پڑھ لوں گا. جس نے یہاں سننی ہے سینے کا زور لگا کے سبحان اللہ کہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم 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 ویزکیہم. اللہ فرماتا ہے مریم کا بیٹا خود پاک تھا. مصطفیٰ کا قدم زمین پر لگا، ان کی نالین کے تلوے سے کائنات کو پاک کر دیا ہے. جس کی نالین کا تلوہ کائنات کو پاک کرے تو کیا جانے وہ گھر کتنا پاک. نہیں میں نہیں سمجھا پایا.
مجھے سورہ احزاب پڑھنا ہے، 33 نمبر سورہ ہے، میں 32 نمبر آیت پڑھوں گا، کبھی نہیں پڑھوں گا اگر اس طرح کا مجمع ہوگا۔ دوبارہ سنو، شیعہ ہو، سنی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، کچھ بھی ہو، قرآن تو گھر ہے نا۔ تو پھر عرض کر رہا ہوں 32 نمبر آیت ہے، 33 نمبر سورہ ہے، اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، اے حسین کی نانی، اے حفظہ عائشہ میمونہ، یا اللہ کیا آرڈر ہے؟ فرماتا ہے لَشْتُنَّ کا احد من النساء، کائنات میں کوئی عورت تمہاری جتی جیسی پاک نہیں۔ پر میرا اللہ یہ عورتیں تو ساری ایک جیسی ہیں، یہاں فرق کیسے پڑ گیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے تجھے نظر نہیں آتا یہ محمد کے نکاح میں آ گئی ہیں، یہ مصطفیٰ کے بستر پر آ گئی ہیں۔ یا اللہ کسی اور باپ کی بیٹی اپنے باپ کے گود میں پلنے کے بعد اگر نبی کے بستر پر آ جائے اتنی پاک ہوتی ہے؟ فرمایا ہاں ہوتی ہے۔ یا اللہ میرا جملہ تم نے ضائع کیا، میں پھر پڑھ رہا ہوں، یا اللہ اپنے باپ کی بیٹی اپنے باپ کے گھر پلنے کے بعد صرف نکاح کرا کے مصطفیٰ کے پاس آ جائے اتنی پاک ہے؟ فرمایا ہاں۔ تو مولا جو بنی خون رسول سے ہو، جو پلی اغوش محمد میں ہو، اب حسین کی اماں کتنی پاک ہے؟ اللہ فرماتا ہے سن اللہ فرماتا ہے وہ میرے کعبے سے زیادہ پاک ہے، وہ میرے کعبے سے زیادہ پاک ہے، وہ میرے کعبے سے زیادہ پاک ہے۔ یا اللہ کعبہ کتنا پاک ہے؟ اللہ سورہ بقر میں ارشاد فرما رہا ہے، 2 نمبر سورہ ہے، 125 نمبر آیت ہے، اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَحِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ والعاقفین والرکع سجود۔ جب کعبہ بنا تو میں نے محمد کے دادا سے کہا ابراہیم گھر تو میرا ہے پر پاک آپ رکھو گے، گھر تو میرا ہے پر پاک آپ رکھو گے، گھر تو میرا ہے پر پاک آپ رکھو، ابراہیم گھر تو میرا ہے پر پاک آپ رکھو گے۔ جب میرا گھر کی باری آئی میں نے ابراہیم سے کہا اسے پاک آپ رکھنا، جب فاطمہ کے گھر کی باری آئی میں نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ وہ میرا گھر تھا جسے ابراہیم نے پاک رکھنا ہے، یہ محمد کی بیٹی ہے اسے میں نے پاک رکھنا۔ چنیوٹ والوں کعبہ اتنا پاک ہے جتنی ابراہیم کی طاقت ہے، حسین کی ماں اتنی پاک ہے جتنی اللہ کی طاقت ہے۔ نہیں اگر اب بھی نہیں سمجھ آئی یہ گھر کتنا پاک ہے، جن کی بات پاک کر جائے، ہائے ہائے ہائے۔ نہیں بابا صدیق اکبر سے پوچھو، نہیں بابا نہیں چھوڑ دو، آپ والی بات نہیں ہے، صدیق اکبر کی بیٹی سے پوچھو۔ بھئی 18 آیتیں قرآن میں، سورہ نور 24واں سورہ، پہلی سے لے کر 18 تک اکٹھی 18 آیتیں جس کی شان میں نازل ہو اسے عائشہ کہتے ہیں۔ اب آپ کہو تو میں 18 آیتیں پڑھوں؟ نہیں پڑھوں گا، سمجھ آ گئی؟ نہیں پڑھوں گا، پتہ چل گیا ہے اب والی بات نہیں ہے، چھوڑ دو پھر۔ نہیں مزہ آ رہا یار، جوانی کس کام کی ہے؟ اگر قرآن پہ سبحان اللہ نہیں کہنا تو کیا سن کر کہنے والے ہو؟ جسے قرآن سے جتنی محبت ہے اتنا سبحان اللہ کہو۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ کے پاس مدینے کی کچھ عورتیں آئیں اور آ کے کہنے لگی اماں جی فاطمہ کتنی پاک ہے، اماں جی فاطمہ کے بارے میں آپ کا کہنا کیا ہے، اماں جی فاطمہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟
بھائی جملے وزنی ہیں، میں کیسے آگے پڑھوں گا، تم ٹھنڈا بولتے ہو۔ اماں جی فاطمہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ مدینے کی عورتوں کا چہرہ دیکھ کر ابو بکر صدیق کی صدیقہ بیٹی نے آنکھ میں آنکھ ڈال کر کہا، کیا بتاؤں میں اس بی بی کی شان جس کی گود میں 15ویں روزے ظہر کی نماز کے بعد اس کا بیٹا حسن پیدا ہوا، عصر کے وقت محمد کی بیٹی مصلی پر تھی، بیٹا پیدا کرنے کے بعد جس کا وضو بھی نہ ٹوٹے اور روزہ بھی نہ ٹوٹے، میں کیا بتاؤں کتنی پاک ہے۔ آئے آئے بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات۔ اللہ فرمایا شک نہ کرنا، شک نہ کرنا، شک نہ کرنا۔ 11:07 ہو گئے، 18 منٹ اور پڑھنا ہے۔ 18 منٹ میں چاہوں گا کہ 18 آیتیں پڑھوں، نہیں پڑھ سکتا، اتنے ٹھنڈے بولنے میں تو نہیں پڑھوں۔ دیکھو ابھی خطاب نہیں شروع ہوا، تقریر نہیں شروع ہوئی، اللہ فرما رہے شک نہ کرنا، پھر بھی شک نہ کرنا، نبی کی آل کا ذکر رحمت ہے، نبی کی آل کا ذکر ہدایت ہے، نبی کی آل کے ذکر میں عبرت ہے، مولا علی کا ذکر رحمت ہے۔ بھائی یہ رحمت کیا ہوتا ہے؟ نہیں آپ نے بیٹا پاک کہہ دیا، میں آپ کو داد دیتا ہوں، شکر ہے کسی کو میری بات کی سمجھ آ گئی، ورنہ کہہ رہے تھے اردو کی سمجھ ہی نہیں آتی۔ لیکن میرے نوجوانوں قسم ہے مجھے اس قرآن کی، قرآن میں رحمت کے 18 معنی ہیں جنہیں علامہ جلال الدین سیوطی نے علوم القرآن پر جو کتاب لکھی اس کی دوسری جلد میں لکھی، اور 18 آیتیں پڑھوں گا تو پھر بتاؤں گا رحمت کسے کہتے ہیں۔ اب میں سورہ الکہف پڑھتا ہوں، 18 نمبر سورہ ہے، اور جو پہلے آیت پڑھی تھی اس سے اگلی آیت پڑھتا ہوں، پڑھوں؟ نہیں ایسے پڑھو، نہیں پڑھا جا سکتا ایسے۔ میں کہہ رہا ہوں جس جوان کو جتنا قرآن سے پیار ہے اتنا سبحان اللہ کہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقالو، اصحاب کہف بولے، ربنا، اے ہمارے رب، آتنا، ہمیں عطا کر، من لدن کا، اپنی بارگاہ سے، رحمتن، رحمت۔ اے ہمارے پالنے والے ہمیں اپنی بارگاہ میں سے رحمت عطا کر۔ اب آگے جو آئے گا وہ رحمت کا معنی ہوگا، مولا وہ کیا ہے؟ فرمایا وَحَيْ لَنَا وَحَيْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اے پالنے والے ہماری مشکل آسان کر۔ پتہ چلا رحمت کا معنی ہے مشکل کشائی، رحمت کا معنی ہے مشکل کشائی، رحمت کا معنی ہے مشکل کشائی، رحمت کا معنی ہے مشکل کشائی۔ مجھے مزہ آئے گا تو میں آگے پڑھوں گا۔ رحمت کا معنی ہے مشکل کشائی۔ اللہ نے کہا شک نہ کرنا، یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی کرو گے مشکل کشائی ہوگی۔ یا اللہ وجہ فرمایا علی کی بات مشکل کشا ہے، حسین کی بات مشکل کشا ہے، فاطمہ کی بات مشکل کشا ہے، محمد عربی کی بات مشکل کشا ہے۔ اب سبحان اللہ گھر جا کے کہنا جن کی بات مشکل کشا ہو اس علی کی ذات کیسی مشکل کشا۔ بھئی آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ میں آگے پڑھوں؟ اچھا ذرا رکنا، مجھے سورہ قصص سے، سورہ اعراف سے ایک آیت یاد آ گئی، 7واں سورہ ہے، 76 نمبر آیت ہے۔ چانو سناؤ نہیں کہنا، سبحان اللہ کہنا ہے تاکہ پڑھنا شروع کرو، اور یوں نہیں کہنا مچل کے سبحان اللہ کہو بیٹھ کر۔ من لا، غوث العظم قادری ہیں، شاہ جی قادری ہیں، سر الاسرار کتاب کا نام ہے، غوث العظم نے یہ فرمایا من لا وجد لہو لا دین لہو، جسے اپنے لجپالوں کے نام پر وجد نہ ہو اس میں دین ہی نہیں ہوتا۔
وہ جو قرآن سن کے جتنا وجد کر رہا ہے اتنا بڑا دیندار بیٹھا ہے. ثابت کرو دیندار بیٹھے ہو, مچل کے سبحان اللہ کہو. اب اس آیت میں, سورہ اعراف کی اس آیت میں واقعہ ہے بلم بن باور کا. واقعہ ہے بلم بن باور کا. میں وعدہ کرتا ہوں اب شاہ جی سے میری اتنی واقفیت ہو گئی ہے کہ میں ادھار کر سکتا ہوں. واقفیت کے بغیر ادھار ممکن نہیں تھا. اب ڈاکٹر صاحب سے میری اتنی واقفیت جان پہچان ہے کہ میں ان سے ادھار کر سکتا ہوں. ادھار ہوا میرا یہ واقعہ آپ کے ساتھ. اسی پہ قرآن پڑھیں گے اور پھر ڈیٹیل سے بات کریں گے. اب میں درمیان میں سے چند الفاظ آیت کے لیتا ہوں. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فَقْصُصِ الْقَصَصَ. محمد جی میں پھر پڑھ رہا ہوں, یہ نوجوان کدھر دیکھ رہے ہیں, یہ بات کیوں کر رہے ہیں؟ گوڑے تھلے کرو بیٹا, گوڑے تھلے کرو یارا. ایسے بیٹھے جیسے قبرستان کے مردے بیٹھے ہوتے. جھاگ کے بیٹھو, آنکھوں میں آنکھ ڈالو. ایک دفعہ پھر سبحان اللہ کہو ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم فَقْصُصِ الْقَصَصَ. اللہ فرماتا ہے محمد جی وہ ذرا موسیٰ کی امت کے ولی ہیں نا, تھوڑا ان کا ذکر کریں. محمد جی وہ جو موسیٰ علیہ السلام کی امت کے ولی ہیں نا, تھوڑا ان کا ذکر کریں نا. یا اللہ فائدہ فرماتے ہیں لعلہم یتفکرون. محمد جی سننے والوں کی فکر بدل جائے گی, سننے والوں کی فکر بدل جائے گی, سننے والوں کی سوچ بدل جائے گی. اب سمجھ آئی, موسیٰ کے امت کے ولیوں کا ذکر ہو تو بندوں کی سوچ بدلتی ہے, تو کربلا والوں کا کیا کیا بدلے گا؟ بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات. اچھا اگر کسی کی اندر کی فکر بدلے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ میں 11 نمبر آیت پڑھنا چاہتا ہوں, 11 نمبر آیت پڑھنا چاہتا ہوں, 11 نمبر آیت پڑھنا چاہتا ہوں. نہیں ایسے نہیں پڑھوں گا نا یار, ایسے تھوڑی پڑھ لوں گا. 11 نمبر آیت ہے, میرے سامنے آنے دو ذرا. آ گئی ہے, آ گئی ہے. یہ 11 نمبر آیت ہے. 11 نمبر سورہ رعد ہے, 13 نمبر سورہ ہے, اور 11 نمبر آیت ہے. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. میرے محمد جی جب کسی کا اندر بدل جائے تو میں اس پر نعمتیں بدل دیتا ہوں, میں اس کا بار بدل دیتا ہوں, میں اس کے حالات بدل دیتا ہوں. اب قرآن پر ہاتھ رکھ کر مجھے کہنے دو, اللہ نے فرمایا زمانے والوں حسین کا ذکر کرو, علی کا ذکر کرو, پنج تنے پاک کا ذکر کرو. مولا فائدہ فرمایا تمہارا اندر بھی بدلے گا, گھر کے حالات بھی بدل جائیں گے. ہائے بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات. دیکھو اگر آپ تھکے نہیں تو میں آگے قرآن پڑھنا چاہتا ہوں. ابھی خطاب نہیں شروع ہوا, 15 منٹ ہو گئے ہیں, 10 منٹ ہے میرے پاس, ابھی 10 منٹ ہے, منبر چھوڑنے میں 10 منٹ باقی ہیں. 10 منٹ اور پڑھنا چاہتا ہوں. آپ چپ کیوں ہیں بھائی؟ 120 نمبر آیت ہے, 120 نمبر آیت ہے, 120 نمبر آیت ہے, 120 نمبر آیت ہے. نہیں نہیں ایسے نہیں پڑھی جا سکتی بھائی. یہ آ گئی سامنے, 120 نمبر آیت ہے. کون سی آیت ہے؟ 120. کس سورہ کی ہے؟ ہاں ہود 11 نمبر سورہ ہے, اور آیت کا نمبر 120 ہے. شروع کروں جی؟ تھک گئے ہو آپ لوگ یار. نہیں کہہ دینا شاہ صاحب سے, حسین شاہ صاحب سے کہنا بھائی پیر سونا میں شاہ کو نہ بلائیں, وہ خود کم بولتا ہے, ہمیں زیادہ بلاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیٹا گوڑے تھلے کرو, دونوں گوڑے تھلے کر لو, ایزی ہو کے بیٹھو تاکہ میں آیت پڑھوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ. محمد جی اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے محمد جی یہ جو پچھلے رسول نہیں گزرے سارے,
ہاں جی گزرے ہیں، یہ جو ہم نے ان کے واقعات نہیں آپ پر بھیجے، ہاں جی بھیجے ہیں، وہ واقعات اپنے غلاموں کو سنائیں۔ مولا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا ما نثبت بہ فؤادک، کمزور دل طاقتور ہوگا۔ مجھے بتاؤ یوسف کے ذکر سے تمہارا دل طاقت پکڑ سکتا ہے تو محمد کی اولاد کے ذکر سے کیا نہیں ہوگا؟ نہیں مجھے دیکھو ذرا، کمزور دل طاقتور ہوگا، تم ان کا ذکر کرو تو صحیح۔ آئے تم نے کیا کہاں کربلا کا ذکر؟ تم کربلا کو سنو تو صحیح، کربلا کو پڑھو تو صحیح۔ تمہارے دل کو طاقت نہ آئی تو یہ قرآن ہی نہیں۔ تم کربلا کا، مولا علی کا ذکر کرو تو صحیح، تم ذرا حسین کا ذکر چھیڑو تو صحیح، ذرا بتاؤ تو صحیح نوجوانوں کو۔ اکیلا تھا، 7 بیٹیاں تھیں، 7 بہنیں تھیں، ادھر لاکھوں کی پلیت فوج تھی، یزید کی ساری حکومت تھی، لیکن ٹکر لے گیا، ڈٹا رہا حق پر۔ سنتے ہی کمزور کا دل طاقت پکڑے گا۔ اچھا محمد کا بیٹا پیاسا ہو کے اتنی طاقت رکھتا ہے تو ہم کیوں کسی سے ڈرے؟ ہم حسین والے ہیں۔ بھئی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات۔ ما نثبت بہ فؤادک، ان کا دل طاقت والا ہو جائے گا۔ شک نہ کرنا، علی کے گھر کا ذکر ماڑے کو طاقتور کرتا ہے۔ بولو بولو، اوے یہ شیروں کا ذکر ہے، اسے کرنے والا بھی شیر چاہیے، سننے والے بھی لومبڑ نہ ہو، شیر ہو۔ بھئی کچھ کہو تو آگے پڑھنا شروع کرو۔ اوے جو شیرنی ماں کا پتر بیٹھا ہے وہ سبحان اللہ کہو۔ شاہ جی حدیث کیا تھی؟ الحسن والحسین سیدہ شباب، شباب نہیں، میں آگے نہیں پڑھوں گا، شباب، حسن اور حسین سید ہیں جوانوں کے۔ نہیں میں نہیں سمجھا سکا۔ حسن اور حسین پیر ہیں جوانوں کے۔ علی کے بچوں کا کمزوروں سے تعلق نہیں، علی کے بچوں کا بڈھوں سے تعلق نہیں۔ کوئی بڈھا نہیں یہاں جو علی کے بچوں کا مرید ہے، سبحان اللہ کہو۔ ہاں فرمایا یہ جوانوں کے پیر ہیں، یہ جوانوں کے پیر ہیں۔ ہمارے پیر کہتے ہیں ہم جوانوں کے پیر ہیں، لکھ لو ہم نے کبھی بڈھا نہیں ہونا، ہمارا پیر ہے جوانوں کا پیر۔ جتنا جوان ہے اتنا سبحان اللہ کہے۔ ہاں میں آگے قرآن پڑھوں اگر آپ تھکے نہیں تو۔ میں نے تقریر نہیں شروع کی ابھی، 20 منٹ ہو گئے ہیں، میں 5 منٹ اور پڑھوں گا، 5 منٹ کے بعد میں ممبر چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ اب تقریر آپ کے ساتھ پھر ہوگی جب میں آؤں گا دوبارہ، کیونکہ ابھی آپ کی میرے ساتھ رمض رلی نہیں ہے۔ جب رمض رلنا شروع ہو جائے گی تو پھر جتنا کہو گے اتنا پڑھتا جاؤں گا۔ فرمایا ما نثبت بہ فؤادک، محمد جی اس ذکر سے کمزور دل مضبوط ہوتا ہے۔ وجاءک فی ھذہ الحق، اس ذکر کے ذریعے سے بندوں تک حق پہنچتا ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے بولو ہے جسے سمجھ آ رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے شک نہ کرنا، شک نہ کرنا، شک نہ کرنا، اہل بیت رسول سے محبت کر کے 5 تن پاک کا ذکر کرو تاکہ زمانے کو پتہ لگے حق والے بیٹھے ہیں۔ آگے پڑھوں آگے پڑھوں آگے پڑھوں، تھک تو نہیں گئے؟ ہاتھ کھڑے کرو جو تھک گئے ہو۔
سارا مجمع تھک گیا ہے؟ نہیں، سب نے ہاتھ کڑے کیے، ہم تھک گئے ہیں۔ نہیں اب نہیں پڑھنا، چھوڑیں یارا، باقی بھی ادھار ہو گیا، 2 منٹ بھی چھوڑے آپ کو۔ نہیں سو جو یار، تھک گئے ہو آپ لوگ۔ نہیں اب میں نے نہیں پڑھنا، میں نے دیکھ لیا آپ تھک گئے ہو۔ نہیں چانی، یہ نعرہ تو بالکل ہی نہیں چلنا اس طرح تو۔ نہیں جانے دے۔ شک نہ کرنا، کبھی بھی شک نہ کرنا، جہاں بھی اس گھر کا ذکر چھڑے گا ہدایت ملے گی، عبرت ملے گی، رحمت ملے گی، اندر بدلے گا، گھر کے حالات بدلیں گے، حق ملے گا، دل مضبوط ہوگا۔ اب کہو تو آگے پڑھوں۔ کوئی ایسا بندہ جسے یعنی قرآن کی سمجھ نہ آئی ہو؟ تو اگر سب کا سینہ مدینہ ہو رہا ہے تو سبحان اللہ گھر جا کے کہنا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَجَاءَكَ، نہیں بیٹا بات نہیں کرنی، مجھے تکلیف دو گے اگر بات کرو گے تو۔ ہاں، وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقِّ، وَمُوعِظَةٌ، نصیحت ہوگی، وَمُوعِظَةٌ، نصیحت ہوگی، وَمُوعِظَةٌ، نصیحت ہوگی، وَذِكْرَا، اور بھولا ہوا یاد آئے گا۔ ہائے ہائے، بھولا ہوا یاد آئے گا۔ یا اللہ کیا یاد آئے گا؟ فرماتا ہے بھولا صراط مستقیم اس گھر کے ذکر سے یاد آئے گا۔ بھولا صراط مستقیم اس گھر کے ذکر سے یاد آئے گا۔ ہر آیت کے اینڈ پہ اللہ نے فرمایا للمؤمنین 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 للمؤمن۔ بڑا مزہ آ رہا ہے، گجرانوالا تک میں جھولی اٹھا کے آپ کے لیے دعائیں کروں گا۔ دیکھیں یہ پہلی دفعہ تھی آپ کے درمیان، وہاں تو بارش آ گئی تھی، رات میں شاید خود تھکا ہوا تھا، آج مجھے مزہ آیا آپ کے درمیان میں پڑھ کے۔ آپ نے قرآن کو سننے کا حق ادا کیا ہے۔ اللہ آپ سب کو اپنی اپنی فیملی کے ساتھ مکے لے جائے، مدینہ کی زیارت کرائے، کربلا کی زیارت کرائے، آپ کو آپ سبھی کو حسین کا روزہ دکھائے، علی کا روزہ دکھائے۔ آپ جائیں اور اپنی اپنی فیملی کے ساتھ یہ ساری زیارتیں کریں، یہ میری دعا ہے۔ آیات کے اینڈ پر آ رہا ہے للمؤمنین، شک نہ کرنا، عبرت دوں گا ان کے نام سے، للمؤمنین، ہدایت دوں گا ان کے ذکر سے، للمؤمنین، رحمت دوں گا ان کے ذکر سے، للمؤمنین، اندر بدلے گا ان کے ذکر سے، للمؤمنین، گھر کے حالات بدلیں گے، للمؤمنین، رحمت ملے گی، للمؤمنین۔ اللہ فرما رہا ہے شک نہ کرنا، شک نہ کرنا، شک نہ کرنا، شک نہ کرنا۔ حق ملے گا للمؤمنین، نصیحت ملے گی للمؤمنین۔ اللہ فرما رہے شک نہ کرنا، ان کا ذکر رحمت بھی ہے، ہدایت بھی ہے، گھر کے حالات بدلتا ہے، اندر بدلتا ہے، پاکی دیتا ہے، مشکل کشائی کرتا ہے، حق تک لے جاتا ہے، نصیحت دیتا ہے، اور صراط مستقیم بھولا یاد آتا ہے۔ ان پہ شک نہ کر، تیرا مومن ہونا ضروری ہے۔ اب اگر آپ کہو تو خطاب شروع کر لوں؟ اچھا نہیں کرنا، 25 منٹ ہو گئے، پورے 25 منٹ ہو گئے۔ 10:25 پہ بات کا آغاز ہوا تھا، پورے 11:26 ہو گئے، 1 منٹ اوپر لے گیا میں آپ کا۔ اب مجھے اجازت بخش دیں، میں جانا چاہتا ہوں۔ 20 منٹ جنازے کا اعلان بعد میں ہوگا۔ تسی پھر ایک قبر دی جگہ رکھ لئیے۔
کھوکھر صاحب پہ آندے نے اللہ دا واسطہ جے 20 منٹ اور پڑھو. نہیں، وہ جو پیچھے سے نعرہ لگایا کس نے لگایا کھڑا ہو جائے، میں دوبارہ دیکھنا چاہتا ہوں. بیٹا کھڑے ہو جاؤ، شاباش شاباش، حوصلہ کرو، کچھ نہیں ہوتا، کھڑے ہو جاؤ. کھڑا ہے، دوبارہ نعرہ لگاؤ، میں دیکھوں 20 منٹ دینے ہیں کہ نہیں. یوں کھڑے تھے مصطفیٰ مسجد نبوی کے ممبر پر، یوں حسین کا نانا، مسجد نبوی کا ممبر، جمعے کا خطبہ، مسجد نبوی، صحابہ کی جماعت، لکھنے والے 8 محدثین. جسے بڑی جلدی ہو وہ تبیان القرآن کھولے. علامہ غلام رسول سعیدی نے لکھا، دیکھیں 1 گھنٹہ جو بندہ قرآن پڑھے گا، اب کوئی بات کرے گا تو ایسی تو نہیں کر جائے گا کہ کسی کو ملے ہی نہ. سنی بیٹھے ہیں، شیعہ بیٹھے ہیں، اہل حدیث بیٹھے ہیں، دیوبندی بیٹھے ہیں، آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ کے ذریعے ہر بندے تک میری بات جائے گی تو زمانے کو سمجھ آنی چاہیے کہ اس نالائق کی تقریر کسی ایک مکتبہ فکر کے لیے نہیں ہوتی، ان کے لیے ہے جن کے گھر میں قرآن موجود ہے. یوں مصطفیٰ مسجد نبوی کے ممبر پر ہیں، جمعہ ہے، خطبہ ہے، صحابہ کی جماعت ہے. کوئی مولوی خطبہ نہیں دے رہا، نبیوں کا امام خطبہ دے رہے ہیں. ایک گھر کا دروازہ مسجد میں کھلا کرتا تھا، ایک گھر کا، ایک گھر تھا جس کا دروازہ مسجد میں کھلتا تھا. باب ترمذی کا نہ ہو تو میں مجرم ہوں، دوسری جلد نہ ہو تو میں گناہگار، حدیث کتاب المناقب میں نہ ہو تو میری زبان کاٹو. آمارا بسد الابواب، جبریل نے آ کے کہا محمد جی اللہ کہہ رہا ہے سب کے دروازے بند کرو، سب کے دروازے بند کرو، الا باب علی، ایک علی کا کھلا رہے، اس لیے کہ اس گھر سے جو صبح آئے وہ بھی پاک ہے، جو رات کو آئے وہ بھی پاک ہے. اس ایک گھر کا دروازہ مسجد میں کھلتا تھا. اچانک پردہ ہلا، دروازہ کھلا، سرخ کپڑے پہنے ہوئے ایک شہزادہ دہلیز کو کراس کرتا ہوا مسجد میں آیا. عالمین کی رحمت کی زبان پر قرآن تھا، آنکھوں میں علی کا بیٹا تھا. یوں حضور قرآن پڑھ رہے ہیں اور ساتھ حسن کو دیکھ رہے ہیں. حسن آ رہے ہیں، حسن آ رہے ہیں، حسن آ رہے ہیں، جناب حسن علیہ السلام آ رہے ہیں، حسن آ رہے ہیں. اب ٹھیک ہے جی، حسن آ رہے ہیں، حسن آ رہے ہیں، حسن آ رہے ہیں، حسن آ رہے ہیں. اچھا محدثین کہتے ہیں اچانک حسن لڑکھڑائے، گرے نہیں، گرنے لگے. لڑکھڑائے حسن، مصطفیٰ نے خطبہ چھوڑا اور یوں ممبر پر بیٹھ کے حسن کو تکنا شروع کر دی. اب نبی چپ ہیں، کوئی نانا نہیں بیٹھا. اوہ جاؤ، اتنا ٹھنڈا بولتے ہو، مجھے جانے دو یار. مت سمجھنا کہ کوئی نانا اپنے نواسے کے لیے بیٹھ گیا. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول. محمد عربی کسی کا نانا نہیں، ہر وقت میرا رسول ہے. مصطفیٰ اٹھیں تو رسول ہیں، مصطفیٰ بیٹھیں تو رسول ہیں، مصطفیٰ بولیں تو رسول ہیں، چلیں تو رسول ہیں. اللہ کی ختم نبوت منبر پر چپ کر کے بیٹھ گئی. بہت چھوٹا جملہ تھا جسے آپ نے ہضم کر لیا.
محدثین کہتے ہیں پردہ ہلا، حسین آئے، مصطفیٰ کی نظریں حسین پر پڑیں، حسین لڑکھڑائے، نبی نے منبر چھوڑ دیا، مسجد میں صحابہ کو چیرتے ہوئے نبی آگے بڑھے، حسن کو اٹھایا، حسین کو اٹھایا، سینے سے لگایا، اپنے بیٹوں کو چوما، منبر پر واپس آ کے یہاں حسن کو بٹھایا، یہاں حسین کو بٹھایا۔ محدثین کہتے ہیں جمعے کا خطبہ، صحابہ کی جماعت، مسجد نبوی، اب نبی کبھی حسن کو دیکھیں کبھی حسین کو، 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 کبھی حسن کو دیکھیں کبھی حسین کو۔ کچھ بولو، میں چھوڑ رہا ہوں منبر یار۔ نبی کبھی حسن کو دیکھیں کبھی حسین کو، کبھی حسن کو دیکھیں کبھی حسین۔ دیکھو اب مصطفیٰ نے جمعہ شروع کیا، جس آیت سے شروع کیا آپ کہو تو میں پڑھوں۔ نبی معظم نے سورہ تغابن سے بات کو شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما الاموالکم واولادکم فتنہ۔ نبی نے فرمایا صحابہ اللہ نے برحق فرمایا ہے کہ اولادیں والدین کے لیے آزمائش ہوتی ہیں، مجھ سے نہیں دیکھا گیا کہ یہ گر جاتے۔ دیکھیں شاہ جی، خطاب ختم ہو گیا، روایت ختم ہو گئی، حدیث یہاں رک گئی، اس کے آگے ایک بھی جملہ نہیں ہے، لیکن میں منبر نہیں چھوڑ سکتا، میرے وجود میں علی کا خون ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اب قیامت تک سنیوں کا مولوی ہو، شیعوں کا مولوی ہو، اہل حدیثوں کا مولوی ہو، دیوبندیوں کا مولوی ہو، وہ جب بھی جمعے کا خطبہ دے گا یوں اٹھ کے کھڑا ہوگا، کچھ پڑھے گا، پڑھتا پڑھتا پھر یوں چپ کرے گا، پھر بیٹھ جائے گا۔ سنیوں کا مولوی ہو، شیعوں کا مولوی ہو، دیوبندیوں کا مولوی ہو، اہل حدیثوں کا مولوی ہو، یوں خطبہ دے گا، پڑھتا پڑھتا اچانک چپ کرے گا، پھر یوں بیٹھ جائے گا، کچھ دیر بیٹھنے کے بعد پھر اٹھے گا، دوبارہ پڑھنا شروع کرے گا۔ جب وہ جمعہ پڑھا لے تو اس کے سامنے بیٹھ جانا، اسے کہنا قبلہ آپ خطبہ بھول گئے تھے، کہے گا نہیں، تو پھر چپ کیوں ہوئے تھے، بیٹھے کیوں تھے؟ وہ کہے گا یہ نبی کی سنت ہے، 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 یہ نبی کی سنت ہے۔ نہیں میں آگے پڑھ سکتا، یہ نبی کی سنت ہے۔ اس کے سر پہ قرآن رکھ کے کہنا نبی کیوں بیٹھے گے؟ اس کی ماں مر جائے گی نہیں بتائے گا، یا کوئی علی کا بیٹا بتائے گا، یا علی کا کوئی ماننے والا بتائے گا کہ جمعے میں نبی بیٹھے تھے حسین کے لیے، جمعے میں نبی بیٹھے تھے حسین کے لیے، اب مولوی تو کیوں بیٹھتا ہے؟ کہا سنت ہے، سنت ہے۔ یا اللہ تو نے سنت کیوں بنائی؟ فرمایا اسی لیے بنائی ہے کہ قیامت تک مومنوں کو سمجھ آ جائے جس جمعے کے خطبے میں حسین کی یاد نہ آئے میں اللہ وہ جمعہ بھی قبول نہیں کرتا۔